رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان تسليمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ کثرت سے ورد زبان درود شریف کو رکھا کریں، یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج کی یہ محفل روحانی، ایمانی، نورانی محفل میں آپ لوگ حاضر ہیں، تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پیدا فرمایا جس کام کے لیے، وہ کام انسان اگر نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیدا ہونے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ اور اس کی یاد دہانی کے لیے 5 دفعہ نماز فرض ہے ہمارے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور کے ساتھ جسے محبت ہوگی اسے نماز سے محبت ہوگی۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ جس چیز سے حضور کو سکون ملے، ٹھنڈک ملے، تو وہ چیز ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ اپنی زندگیوں میں نماز میں باقاعدگی لائیں۔ روز محشر کے جا گداز بود اولی پرسش نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز کا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن متوجہ اللہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے خیالات، دنیا کے بکھیڑوں سے ذہن اللہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو وقت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ جب تک حضوری قلب نہ ہوگی، خشوع و خضوع نہ ہوگی، تو اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ایسی نمازیں اٹھا کر میں منہ پہ دے ماروں گا۔ اپنی نمازوں میں ٹھہراؤ لائیں، متوجہ رہیں، یکسوئی کے ساتھ۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، سورت پڑھ رہے ہوں، تو اس کے معنی و مفہوم پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کتنا عرصہ گزار کر گئے؟ 63 سال۔ 63 سال میں حضور نے ایک میسج، ایک مشن محمدیہ وہ دیا، اور اس کے تحت پوری زندگی بسر فرمائی۔ اتنی موٹی کتاب آسمان سے نازل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ آپ کے گھر گھر پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب گھر گھر پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھی ہوئی ہے؟
اگر پڑھی ہوئی ہے تو پھر کیا اس کو سمجھی بھی ہوئی ہے؟ ابھی تلاوت کتنی لمبی ہوئی، اس کے کوئی معنی، مفہوم، کوئی ترجمہ، تشریح کوئی ذہن میں آئی؟ نہیں، بس حصول ثواب کے لیے عربی سننا، سر کو ہلانا اور کہنا ثواب مل گیا، اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن قرآن نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے، اہل عقل سے اللہ مخاطب ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات پہ غور کرنا ہے، ارشاد الہی ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے تمہیں آنکھیں دی، مفت میں دی، کان دیے، مفت میں دیے، میں تمہیں بہرا کر دوں تو لوگ کہیں گے بولا ہو گئے، میں تیری بینائی چھین لوں، لوگ کہیں گے اندھا ہو گئے، نابینا ہو گیا، قوت گویائی ختم ہو جائے، سلب ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ گونگا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرا دل دھڑک رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ کرواتے ہیں یہ ہارٹ سرجری کے اوپر، امریکہ تک چلے جاتے ہیں اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ مفت میں اتنی نعمتیں، کروڑوں روپیہ ڈیلی اللہ آپ پہ خرچ کر رہا ہے، ہم ریٹرن میں اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ نفسانیت، دنیا کے خیالات، پیسہ پیسہ پیسہ، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت خواہشات نے، مال و دولت کی حرص و حوث نے ہلاک کر ڈالا، تباہ کر ڈالا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک تمہارے جنازے نکل جاتے، قبروں میں چلے جاتے، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ پیسے کی دوڑ، پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، رزق حلال کمانے کا حکم ہے، نبیوں نے کام کیے، پیغمبروں نے کیے، صحابہ نے کیے، ولیوں نے کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے تھے نا، ملک شام تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر جاتے تھے، کس لیے کرتے تھے بزنس؟ منافع کمانے کے لیے بندہ کرتا ہے نا، پروفٹ حاصل ہو مجھے، تو حضور جب جاتے تھے بہت پروفٹ کماتے تھے۔ اچھا، دینیات میں، اسلامیات کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ کاروبار جب ان کا وسیع ہو گیا، انہوں نے اس میں ترقی کی، تو ان کے جو خدام تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، وہ آ کر ان کی عادات، ان کے خصائل، ان کی ساری باتیں وہ ان کو بتایا کرتے تھے، تو ان کو پھر پتہ چلتا گیا ان کی شرافت کا، ان کی دیانتداری کا، ان کی سچائی کا، ان کی جو ہے وہ گاہکوں سے ڈیلنگ کا، بزنس سیلز مینیجر بن کے جاتے تھے نا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی نہ قرآن ہے، نہ اسلام ہے، نہ نزول قرآن ہے، نہ اعلان نبوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی عمر ہوگی اس وقت حضور کی؟ کچھ سال کام کیا ہی ہوگا، تقریباً 20 سال تو ہوگی عمر، 25 سال میں شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ ان کی کتنی تھی؟ 40 سال۔ آج کوئی مسلمان 25 سال کا ہو، کسی 40 سال سے شادی کر لے گا؟ اگر رسول پاک سے محبت ہے تو حضور کے نقش قدم پہ کوئی چلنے کو تیار ہے؟ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی روش بدل گئی ہے۔ زبانی کلامی ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، حضور کے نام کے نعرے بھی مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، جب پریکٹیکل کا وقت آتا ہے وہاں ہم پھر اللہ رسول کو کہتے ہیں کہ نہیں بھی، ہمارے نفس کی چلے گئے، ہماری اپنی خواہشات، ہماری سوچ۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ پنجابی اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اندر سے مسلمان بننا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، پھر حضور کی جب شادی ہو گئی تو پھر شادی کا پیغام بھیجا انہوں نے، بہت بڑی بزنس امپائر کی مالک تھی، آج سے 1450 سال پرانی بات ہے،
بزنس کو خود کنٹرول کر رہی تھی، اتنی بڑی کمپنی تھی ان کی. تو ان کے ساتھ شادی ہوئی اور وہ بیوہ تھی. کیا تھی؟ 2 خاوندوں سے بیوہ تھی. کسی بیوہ سے آج کے دور میں کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اوپر سے عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال. دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا عشق رسول اور اتباع رسول میں ہم لگے ہوئے ہیں. جب شادیاں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رج کے ناراض کریں. جہیز، دکھاوے میں یہ جو فضول خرچیاں، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عقل مندہ راہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ سادگی ایمان کی علامت ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ. تو کیا دیا تھا سامان میں؟ ایک چکی، ایک مسلح، ایک مشکیزہ، چند چیزیں ضروریات کی. دعا خیر فرمائے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. کیا اس پر کوئی چلنے کو تیار ہے مسلمان؟ نہیں. ہم کہتے ہیں میری نک نہیں رہتی. اکڑ، غرور، تکبر، ذات پات، قوم، قبیلے، برادریاں، ہم اس خول سے نہیں نکل پا رہے. جبکہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات بھی ہوتے یہ مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اچھا پھر شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد اعلان نبوت کب ہوا؟ 25 سال میں شادی ہوئی نا. نبوت کا اعلان کب کیا تھا رسول اللہ نے؟ 15 سال گزر گئے ازدواجی زندگی. جب 15 سال گزر گئے شادی کو تو اب پھر وہ غار احرام جانا شروع ہو گئے. تو وہ کیفیات، تبدیلیاں آتی گئیں. تو پھر آپ نے آ کر بتایا، جب جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو گھر آ کر سب سے پہلے ڈسکس کس سے کیا وحی کا؟ اپنی مسز سے، اپنی زوجہ محترمہ سے، بیگم صاحبہ سے. سب سے پہلے نبوت آئی ہے اور ڈسکس جا کر اپنی بیوی سے کی. ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مشورہ نہیں لگی، اور وہ سب سے پہلے جا کر نبوت کے بارے میں اللہ کے راز و نیاز وہ اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیف العدب بے نیاز حیات قلندر، فقیر صابر بے نیاز حیات قلندر، خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب، پاڑے والی سرکار، پاڑے والی سرکار. تو بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کا دکھ درد بانٹتے ہیں، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. تو پھر عورتوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ بیوی نے. بیوی نے اپنے خاوند کو نیک بندہ نہیں مانا، پیغمبر ماننا ہے، نبی ماننا ہے اللہ کا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ 15-20 سال کی ان کی زندگی، ان کا کریکٹر، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی عادات، وہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا. تو وہ دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے. لہذا یہ جو بات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پک ہی پک. اور آپ کے بچپن کے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. دوست جو ہے وہ دوست کو کیا مان رہا ہے؟ رسول مان رہا ہے، نبی مان رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہوئی کہ ان کی بچپن سے دوستی جو تھی وہ اللہ کے لیے ہی تھی. وہ دوستیاں فضولیات کے لیے نہیں تھی، وہ بچپن سے بس اللہ کی باتیں کرتے ہوتے. تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم تو پڑ گئے حرص و حوث میں. یہ جو اولیاء کرام بزرگان دین تھے جن کے نام ہم لیتے ہیں،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شاہ رکن عالم، مولانا جلال الدین رومی، شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ سعدی شرازی، امام غزالی، سلطان باہو، حضور ملنگی بابا اولیاء، لال شہباز قلندر، نام لیتے جائیں تو رات پڑ جائے گی، نام نہیں ختم ہوتا، ہزاروں نام ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت یعقوب چرخی، حضرت فضیل ابن عیاض، خواجہ بندہ نواز کے سودراز ہیں، نام لیتے جائیں، یہ سارے انسان آپ جیسے تو تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 1 دماغ، یہ آپ کے پاس بھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں دنیا پوچھتی نہیں ہے، انہیں دنیا بھولتی نہیں؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ ہم دنیا کے پیچھے مارے بھاگے پھر رہے ہیں، دنیا ہاتھ نہیں آ رہی، اور وہ دنیا سے آگے پھر رہے ہیں، دنیا کے وہ ہاتھ نہیں آتے، دنیا ان کے پیچھے پھرتی ہے۔ چکر کیا ہے؟ ان کو عام ہم بندہ نہیں کہتے، مظہر نور خدا کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرہ رہنما، خدا کے نور کا مظہر غوث الاعظم کہتے ہیں، انہیں زہد الانبیاء کہتے ہیں، جس پہ ہو فیضان امام الانبیاء کا، وہ بنتا ہے زہد الانبیاء۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سچی وفاداری تابعداری جنہوں نے کی حضور کے ساتھ، محبت کی، عمل کے ساتھ ثابت کیا، آج ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ، ان کے دربار بھی زندہ، ان کا نظام بھی زندہ، سارا کچھ زندہ ہے نا۔ اللہ دکھا رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرے کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا۔ داتا صاحب کسی کو بلاتے ہیں، کروڑوں لوگ وہاں جاتے ہیں، کیا وجہ؟ یہ خدائی طاقت کھینچتی، یہ روحانیت کے بادشاہ ہیں۔ اسی لاہور میں دنیا کے بادشاہ بھی ہیں، ان کے بھی کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں مزاروں پہ۔ مقبرہ جہانگیر دیکھے شدرہ میں، کروڑوں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ سیر کرنے جاتے ہیں، جوتوں سمیت جاتے ہیں، کتے بھاگے پھرتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے؟ اور ادھر جوتا پہن کے وہ جا کر تو دکھائے اندر، پھر اپنا حشر دیکھے۔ کیا وجہ؟ با ادب۔ ہم ادھر سے داخل ہوئے تو ادھر سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھ کے سناؤ۔ با ادب با نسی، بے ادب بے نسی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ یہ صحابہ کرام ہم جن کو کہتے ہیں نا، یہ ادب کی چلتی پھرتی تصویروں کا نام ہے۔ فدا کا امی باپی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور کے وضو کا پانی پی جاتے تھے، وضو کا پانی ان کا تبرک تھا، یعنی وضو جب کوئی کرتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر دھونے ہوتے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈالنا ہوتا ہے، منہ میں بھی ڈال کے کلیاں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سارا کچھ جو تھا یہ ان کا تبرک تھا۔ حضور کا تھوک چاٹ جاتے تھے، درجنوں حدیثیں ہیں لعاب دہن کے بارے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو حضور سے انتہا درجے کا عشق ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچے گھر بار مال دولت ہر چیز سے زیادہ انہیں اپنے مرشد پاک سے محبت تھی، سب حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ تو یہ جو اولیاء کرام کا مشن ہے یہ کیا ہے؟ محبتیں بڑھانا، نفرتیں مٹانا۔ یہ جو ہے نا کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اپنا ہو بیگانہ ہو، جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، ہر ایک کے لیے ان کا دسترخوان حاضر، ان کے لنگر صدیوں سے چل رہے ہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی کسی سے جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ
کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ قابل احترام ہے۔ یہ کیا ہے؟ قابل احترام ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا کیا، اس کو بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، لیکن اگر یہ اپنے مقام کو سمجھے تو یہ فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اگر یہ اپنے منزل سے، اپنے مقام سے دور ہٹ جائے تو یہ درندوں سے بدتر ہے، درندوں سے بدتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، معرفت ذات حاصل کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، ولایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش اور ارادہ اور نیت یہ کرنی پڑے گی۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو یہ دنیا کی مصروفیات ہیں، یہ ہیں ہم بہانے بناتے ہیں، یہ ہے جی وہ ہے جی، تو ان کے ساتھ دنیا داری نہیں تھی۔ یہ جن ولیوں کے ہم نے نام لیے ہیں ان کی شادیاں بھی تھیں، صحابیوں کی بھی شادیاں تھیں، نبیوں نے بھی شادیاں کی، رسولوں نے، پیغمبروں نے، بچے بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کو ہم ولی کہتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی کاروبار کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، سارے کام یہی دنیا داری کے جو ہیں یہی کرتے تھے نا۔ یہی سورج چاند ستارے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو یہ آپ کو ملے ہوئے۔ یہی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے جو آپ روز کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو دنیا جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے اور ہمیں دنیا پوچھتی نہیں۔ وجہ یہ ہے ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور وہ مخلص ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے مخلص ہونا پڑے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ کیسے ہے؟ حضرت سلطان اے تن رب سچے دا حجرا، اتھے پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منتا خواج کی زردی، تیرے اندر آب حیاتی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، گیان دا دیوا بال ہنیرے، تینوں لبے چیز گواچی ہو۔ تو وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کی پہچان اپنی پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ 14 تب دلے دے اندر تمبو وانگن تانے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلانیاں جانے ہو، وچے ویڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اب یہ جو اندر کی دنیا ہے، باطن کی دنیا، اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا رواج ہی نہیں۔ اندر جب تک انسان کی صفائی کر لے، دل دی صفائی، یہ دیدار چاہیدہ، تو جہانتوں کی لینا تینوں یار چاہیے۔ نہ مسجد دی نہ مندر دی، یہ کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر صحبت مرد کلندر دی، بندے وچ مولا ویکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ الادب بے نیاز حیات کلندر، سکی صاحب بے نیاز حیات کلندر۔ خوف خدا یہ بے حد ضروری ہے۔ اپنے سماعتوں کی حفاظت کریں، اپنے قلب کی حفاظت کریں، خیالات کی حفاظت، یہ اندر کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز غیر اندر نہ جانے پائے، عیب جوئیاں کرنی بند کر دیں، دوسروں کے عیب دیکھنا، دوسروں کی غلطیاں دیکھنا یہ فیورٹ مشغلہ بن گیا۔ اس کی کتنی مذمت ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے یہ چغلیاں کافی ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث اسلام اسے کیا کہتا ہے؟ غیبت، چغلی۔
تو یہ عادت جو ہے یہ کہاں سے پڑی؟ اسی معاشرے ہم بھی لگ گئے کہ بڑے یہ کام کرتے ہیں اس لیے یہ جائز ہی ہوگا. بڑوں کو کرتے دیکھا نا تو یہ سمجھ لیا کہ یہ جائز ہی ہوگا، ہم بھی کر لیتے ہیں. بڑے جھوٹ بولتے تھے، بچے نے بھی بولنا شروع کر دیا. حسد ایک آگ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. قرآن ڈسکس کر رہا ہے اس کو. یہ اندر کی بیماریاں ہیں، یہ نظر نہیں آتی، باہر کی تو پتہ چل جاتی ہیں. الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہیں. اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہیں. نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہیں. اور دوسروں کو حق کا راہ بتلانا ایسی اور سخاوت نہیں. دوسروں سے محبت کرنا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایک مسلمان جب دوسرے کو ملے تو کیا کرے؟ یہ طریقہ بتایا ہمیں دین نے کہ دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، دعا دینی ہے اسے کہ اللہ تیرے اوپر سلامتی رحمت نازل فرمائے. تو وہ جواباً کیا کہے دوسرا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. یہ ہمیں دین سکھاتا ہے محبتیں بڑھانا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. گھروں میں سکون رکھیں، تلخیاں ختم کریں، غصے پہ قابو پائیں. غصہ اسلام میں حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. تو پھر اس کو حلال حرام سمجھتے کیوں نہیں؟ غصے میں گھر خراب ہوتے ہیں کہ گھر بستے ہیں؟ خراب ہوتے ہیں. تو پھر اس سے پرہیز کریں. اس کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ جگہ بدل. غصہ آ جائے گھر سے باہر چلے جائے، چکر لگا کے پھر آ جائے، ایک گلاس پانی پی لیں، درود شریف پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان کا چکر ہی تو ہے کہ لہر ہے گزر جائے گی. بس وہی وقت ہوتا ہے سنبھلنے کا، خاموش رہنے کا. ایک چپ 100 سکھ. تو 100 سکھ لینے ہیں تو کیا اختیار کرنا سیکھیں؟ چپ رہنا سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف فرمائے، آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا منبر رسول، کیا میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ زبان جو ہے یہ ام الفساد ہے، یہ سارے فسادوں کی جڑ ہے. اس پر جس نے قابو پا لیا وہ سب سے بڑا بہادر ہے. غصے پر جس نے قابو پا لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی پوری زندگی. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اسی کو سنتیں کہتے ہیں. نبی پاک کے طریقوں میں عمل کرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت رسول. حضور کی نقل کرتے جائیں وہ اصل بنتی جائے. حضور مسواک کرتے تھے تو ہم بھی کریں. سر پہ تیل لگاتے تھے، آپ میں سے کون کون لگاتا ہے؟ کھڑے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ دیکھیں انسان کی جو صحت ہے نا ایک مسلمان کی، ہمارا دین ایک مسلمان کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے. حدیث پاک ہے کہ زیتون کا تیل اپنے جسم پہ لگایا کرو اور اسے کھایا کرو، اس میں اللہ نے شفا رکھی. اس کی قسم کھائی. والتین والزیتون، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے زیتون کی، انجیر کی. تو یہ قسمیں اللہ کیوں کھانا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ رسول کی کھاتے ہیں یا قرآن کی کھاتے ہیں، کہ یعنی بڑی کوئی اہم چیز جو. تو اللہ جس کی قسم کھائے وہ کتنی اہم ہو. اس کے اندر اللہ نے بہت نعمتیں رکھی ہیں، بہت خزانے رکھے ہیں. شفا حاصل کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں آتے ہیں ڈاکٹر، لیبارٹریاں، ٹیسٹ، فارمیسیاں، میڈیکل سٹور، دوائیاں، کیپسول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دماغ میں آتے؟ طبیب اعظم حضور نے فرمایا کلونجی کھایا کرو، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت. حدیث پاک. کالا دانا کلونجی
کون کون کھاتا ہے آپ میں سے؟ دو ہاتھ کھڑے ہوئے. باقیوں کو یہاں تو پتہ نہیں ہے تو یہاں یقین نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عشق تو بہت کر لیا، اب یقین بھی کریں کہ اس زبان نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، برحق فرمایا ہے. تو لہٰذا باہر یورپ کنٹریز کے اندر جس کے تیل جو ہیں کلونجی آئل جو ہیں وہ بکتے ہیں، کروڑوں ڈالروں کی اس کے اوپر تجارت ہو رہی ہے. اولیو آئل ہے، یہ جو زیتون کا تیل ہے. آپ کے تو گھر کے اندر 1400 سال کی تاریخ ہے. ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت. کتنا خوبصورت دین ہے جو دن میں 5 دفعہ منہ دھلاتا ہے. ہمیں جو دین ملا ہے کتنا صاف ستھرا پاکیزہ. ناخن کٹاؤ، بال کٹواؤ، تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرما لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون کون لگاتا ہے ہاتھ کھڑا کر؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سنتیں، یہ طریقے ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. نئی فوج جو ہے ان چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہیلو ہائی، ممی ڈیڈی پاپا، ٹھیک ہے. تو یہ ہیلو ہائی نہیں ہے ہمارا کلچر. ہمارا کلچر السلام علیکم، بائی بائی، ہائی ہائی، یہ نہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اپنے تہذیب اور تمدن اس کے اوپر قائم رہے، اسی پر فخر کریں. وہ ہماری نقلیں تو نہیں اتارتے انگریز، ہم کیوں اتاریں؟ ان کا اپنا کلچر ہے، ہمارا اسلامی اپنا کلچر. تو ہمارے دین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، سکھا دیا، سمجھا دیا. اب چلنا ہم نے. تو سادگی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. بس اس کی ہم نے یاد دہانی کرنی ہے. جب کھانا کھاؤ تو لقمے کو چبا چبا کر کھاؤ، حدیث پاک میں آتا ہے. تو اگر زیادہ آپ نہیں چبائیں گے تو معدے کے امراض پیدا ہو جائیں گے. پھر دوائیوں کی باری آ جائے گی، پھر ڈاکٹروں کو پیسے دیتے پھرو گے، پھر رپورٹیں کراتے پھرو گے، پھر کہتے ہیں جی لاہور لے گئے جی، ہم وہاں لے گئے جی، ہم جناح میں لے گئے جی، ہم جنرل ہاسپٹل لے گئے. جہاں مرضی لے کے پھرتے رہو. تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ یہ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ مسلمان کم کھاتا ہے، مسلمان بیمار نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کم کھائے گا. جو کم کھائے گا اس کو کوئی بیماری لگ ہی نہیں سکتی. معدے کو خالی رکھنا. یہ آ رہا ہے نا اگلا مہینہ، ماہ رمضان المبارک. کیا کرانے آتا ہے؟ تزکیہ نفس. جسمانی طور پر صحت مند بنانا، روحانی طور پر طاقتور بنانا. روحانیت میں بھی اضافہ کرتا ہے، جسمانی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے. انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے ماہ رمضان. یہ دل اور شکم جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. اس کو اگر ہم خالی رکھیں گے خوراک سے تو دل جو ہے یہ اللہ کے نور سے بھرنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ اور یہ کرام روزے رکھتے تھے، پیغمبر روزے رکھتے تھے، انبیاء کرام اکثر روزے سے رہتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کثرت سے روزے رکھتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ، حضور نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ. اسی میں حضور روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے. یعنی رمضان تو اگلے مہینے آئے گا، تو حضور کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کریں، پریکٹس کریں اسی مہینے سے، تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو، جان چھوٹے. اندر کے نفس شیطان جو نفس امارہ ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا. اسی نے تو مت ماری ہوئی ساری. کھچڑی پکتی رہتی ہے، خیالات کی جنگ ہے اندر. کبھی رحمانی خیال، کبھی شیطانی خیال، کبھی ادھر سے اس کی مان لی، کبھی ادھر سے مان لی. تو ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. خاموش بیٹھنا سیکھیں، آنکھیں بند کر کے مراقبہ بھی کیا کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے. غار حرا میں جاتے تھے نبی پاک، کیا کرتے تھے وہاں جا کے؟ نماز تو ابھی آئی نہیں تھی، قرآن بھی نہیں آیا تھا، نبوت بھی نہیں آئی تھی، اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا. تو کرتے کیا تھے؟ کہتے ہیں جی اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں. یہی پڑھتے ہیں نا. تو وہ عبادت کیا تھی؟ غور و فکر کرتے تھے، تذکر، تفکر. وہاں پر
تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. آنکھیں بند کر کے بیٹھا کریں, ریلیکس ہوں, آہستہ 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 آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے, جلد بازیوں سے افراتفریوں سے نکل جائیں گے, غصے سے جان چھوٹ جائے گی. پانی زیادہ پیا کریں, نماز میں کوتاہی نہ کیا کریں, درود شریف پڑھا کریں, یا حیو یا قیوم جو ہے اس کو ورد زبان رکھا کریں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو جب ملے تو چہرے پہ کیا لائے, مسکراہٹ. تو یہ کیا فرمایا, صدقہ ہے. ہمارے دماغ میں کیا ہے صدقہ, پیسے خرچنا, جیب کو ہاتھ لگانا, یہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. تو آپ لائیں پھر ذرا چہروں پہ مسکراہٹ. آدھوں کی آئی ہے, آدھے کس سوچ میں گم ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. ہمیں پتہ نہیں ہے حضور کی زندگی کا, ہم نے اتنا ہی سیکھا ہے کہ بس رسول جو ہے نمازیں پڑھتے تھے, صبح شام بس کیا کرتے تھے, 5 نمازیں. وہ اتنی موٹی 2 کلو کی کتاب دے کر گئے, پورا دستور حیات, سلیبس آف لائف, پوری زندگی گزارنے کے طور طریقے, پورا دستور آئین آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. کائنات کے اوپر اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہے. تو بس اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ کہ آج ہر بندہ پریشان ہے, ٹینشنوں میں ہے, ڈپریشن میں ہے, نہ دن کو چین نہ رات کو چین. موبائلوں میں 6-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں, اور نہیں مسجدوں میں جانا, نہیں نماز پڑھنی, پتہ نہیں موبائل میں سے لینا کیا چاہتے ہیں. اتنا علم جو ہے شیطان کے پاس بڑا علم تھا, معلم الملکوت تھا, دنیا کی چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے تھے. تو اس علم نے کیا کیا, اس کو تباہ و برباد کر دیا. کتنا کا نالج حاصل کرنا ہے اس میں سے, بس ایک لمٹ ہونی چاہیے. نماز پڑھیں, اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں. اور دوسری بات, اللہ کا شکر کرنا سیکھیں. ہر حال میں اللہ کے شاکر رہیں, صابر رہیں. صبر کریں, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کریں, توکل کریں. اسی میں جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں. بہت سے لوگ ہیں سروں پہ قرضے چڑھا لیتے ہیں. کیا وجہ ہوئی ہے, میری شادی ہوئی تھی, وہ ناک نہیں رہتا تھا, اس لیے جو ہے نا قرضے اٹھائے, ابھی تک اتر ہی نہیں رہے. مگر کتنے سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے شادی. کیوں بے وقوفی کی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک کی زندگی کو نہیں پڑھا, کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری. بچوں کی شادیاں نہیں کی حضور پاک نے, کیسے کی تھی, سادگی سے. سادگی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی. دکھاوا ہی دکھاوا, پراؤڈنس, انا پرستیاں, 1 منٹ میں دوسرے سے لڑنے کو تیار. ہر بندہ پتہ نہیں کس بات کی تیاری ہے. وجہ یہ ہے جب اندر کا انسان تبدیل ہوگا تو پھر ہر بندے کی صورت میں مولا نظر آنا شروع ہو جائے. آپ سب اللہ کے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آپ سب کون ہیں, نبی زادے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی امت ہے. پہلے نبی کی اولاد ہیں اور آخری نبی کی امت ہے. یہ آپ کا ٹوٹل تعارف ہے. ہم چھوٹے چھوٹے چکروں میں پڑ گئے, ہم یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, فلانے ہوتے ہیں. تم آدم کی اولاد ہوتے ہو بس, اور کلمہ کو مسلمان ہو. یہی ہماری شناخت ہے, یہی ہماری پہچان ہے. کل مسلم اخوۃ, سارے مسلمان آپس میں بھائی بہنیں ہیں. دین ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں بات ہم مانتے. باہر نہیں کرنا, اسی اپنے یہاں جو باہر نہیں کرنا. پتہ نہیں اپنے کیڑے ہوتے تو باہر کیڑے ہوتے. یہ کہاں سے عادتیں پڑی؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو.
یہ باتیں جو ہے نا آپ کی گوش گزار کرنے کا مقصد ہے کہ آج ہم مل بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ رسول کا ذکر، دین کا جو ہم نے سبق بلایا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، چلانا ہے، خود بھی چلنا ہے۔ صراط مستقیم اسے کیوں کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا خیال رکھنا۔ آج احساس ختم ہو گئے، ہمدردیاں ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے منہ ادھر کو کر لے، اسلام نے یہ سکھایا تھا؟ وہ کہتا میں تو اس کو سلام ہی نہیں لینا چاہتا، سلام بھی لے گا تو ایک انگلی سے، منہ ادھر کو ہوگا انگلی ادھر کو ہو گیا۔ تو دین کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح کا ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ رسول، ایک ایسا انسان جو جھوٹ نہ بولے۔ کیوں کہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ مسلمان چغلی نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ایک دوسرے کو مذاق نہ کیا کرو، ٹھٹھا نہ اڑایا کرو، طنز نہ کیا کرو۔ ہم جب تک نکر نہ مار لیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، ایسا ہے نا مزاج؟ کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں بدلتی ہیں۔ میں نہیں بھی بلانا جی تسی ساڈے ول مر گئے ساڈے ول مر گئے، میں تو انہوں متھے نہیں لگنا کبھی۔ وجہ کی ہوئی؟ انہیں میں مذاق کیا۔ تو قرآن کی مخالفت کرو گے تو یہی ہوگا۔ جب ایک چیز سے قرآن پاک نے منع فرما دیا، سنجیدگی، وقار سے رہو۔ تو بس یہ چند باتیں ہیں۔ اور دوسری بات، گھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے نا آپ نے دین خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کا واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ ان کی والدہ نے ان کو نماز کی عادت ڈالی تھی۔ کیسے ڈالی تھی؟ ان کے جان باز کے نیچے کیا رکھ دیتی تھی؟ شکر کی پڑی۔ وہ جب نماز پڑھ لیتے تھے تو وہ جان مال اٹھاتے تھے تو نیچے سے شکر کی پڑیاں نکلتی تھی۔ ایک دن گھر میں نہیں تھی تو فکر پڑ گئی کہ آج وہ ایک برم ہے، فرید نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں شکر نہیں ہے۔ تو واپس آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھی تھی کہ جی ہمیشہ پڑھی تھی۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ وہ جان مال کے لیے شکر ملی تھی۔ بچے کے یقین کا پیٹرن ماں اس سطح پر لے گئی کہ بچے کو یہ یقین کامل ہو گیا، اور جب جان مال اٹھایا تو وہ شکر موجود ہے۔ تو یہ ہستیاں، باعمل ہستیاں، بچپن سے ان کو نمازوں کی عادتیں گھروں سے ڈالی ماؤں نے۔ حضور غوث اعظم کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ وہ ڈاکوؤں نے پوچھا کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو کیا بتایا؟ 40 دینار۔ تو وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تم نے کیوں بتایا؟ والدہ نے ان کے اندر جو ہے نا وہ قمیض میں وہ سی دیے تھے دینار، تو یہ کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے بتا دیا۔ تو اس کی برکت سے وہ سارے ڈاکو توبہ طائب ہو گئے۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا جتنا مال لوٹا ہوا ہے لوگوں کے گھروں واپس پہنچا دیا، مطلب کایا پلٹ گئی۔ تو یہ جو دین پھیلا ہے یہ عمل سے پھیلا ہے، پریکٹیکل سے۔ اولیاء کرام چلتی پھرتی قرآن کی تفسیریں تھیں، تصویریں تھیں، ان کا ہر قول فعل۔ حضور ملنگی بابا اولیاء کی حیات مبارکہ بس مختصر یہی ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو بس جو کچھ ہم نے یہاں سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، آگے سے آگے پہنچائیں تاکہ عمل کی طرف آئیں۔ صبح اٹھ کے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کرنا یہ ہمارا مسلمانوں کی روایت ہے 1450 سال، اس کو قائم رکھنا۔ نماز باوضو رہنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے، رات کو باوضو سو جانا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت میں شمار۔ تو بولے کم سنے زیادہ، اللہ نے زبان کو اندر رکھا ہے نا اس لیے کہ اس کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں زیادہ، ورنہ باہر لٹکا دیتا۔ کان باہر نکالے ہوئے کہ سنو زیادہ بولو کم۔
حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول ہے کہ جب عقل مکمل ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، انتہا پہ پہنچ جاتی ہے، تو گفتگو کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو بس خاموش رہنا سیکھیں۔ اور ایک سب سے اہم بات، پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جیسے یہ بات آتی ہے ہمارے دماغ میں کیا آ جاتا ہے؟ جھاڑو لے کے صفائی۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں باروں جھاڑو پھیر نہ کڑیے، ہونج اندر دا کوڑا، دل بر تینوں تک دا ناہی پن سٹ کچ دا چوڑا۔ اندر کی صفائی، معاملات کی صفائی، جسم کی صفائی، روح کی صفائی، خیالات کی صفائی، یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ دانتوں کی صفائی، نبی پاک نے فرمایا نا، حضور ہر نماز کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ تو اس کو کس نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے کہ ہندوؤں نے کرنا ہے؟ سکھوں نے تو نہیں کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے نا۔ تو اس پہ عمل کرنے سے بات بنے گی۔ حضور کے نقش قدم پہ چلتے چلے جائیں، بس یہی جنت کا راستہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے۔ سارا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ حضور کے نقش قدم پہ چلو، واطی اللہ واطی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند کر کے درود شریف کا ورد کریں۔